لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم المتعلم طریقۃ تعلیم کی آج دوسرا درس ہے. اس میں ہم جو مصنف رحمۃ اللہ نے پہلے دن ہم لوگوں نے مقدمہ پڑھا تھا، اور مقدمے میں انہوں نے 13 فصل میں اس کتاب کی تقسیم کی ہے. اسی کا جو آج ہے پہلا فصل، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جو ہے فصل فی ماہیت العلم والفقہ و فضلہ. میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اس سے پہلے میں نے اس کتاب کو میں نے پڑھایا، یعنی پہلے اس ریکارڈ یہ دوسری ریکارڈنگ ہے. پہلی ریکارڈنگ میں نے کی جس میں لگ بھگ 1 گھنٹے کی میں نے کلاس لی، اس کو بہت اچھے سے میں نے ترجمہ کیا، سمجھایا، لیکن شاید کچھ ایرر آنے کی وجہ سے وہ جو ویڈیو ہے وہ صحیح سے ریکارڈ نہیں ہو پایا، اور وہ کچھ پریشانی کی وجہ سے وہ ویڈیو مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور مجھے پھر سے یہ چیزیں دوبارہ ریکارڈنگ کرنی پڑ رہی ہے اور آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، باقی جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں آپ پوچھ لیں، اور اگر آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ جائے، میں نے ترجمہ کیسے کیا وہ سمجھ میں آ جائے، تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پھر کچھ پوچھنے کی، اس لیے کہ اس میں صرف آپ کو ترجمہ ہی سمجھنا ہے. اس لیے کہ اس کتاب میں سمجھنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں. اور میں ابھی ٹاسک دے دیتا ہوں. اس کتاب کے نیچے جو ہے آپ کو حاشیہ لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر پیج میں حاشیہ ہے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آج میں جتنا آپ کو پڑھاتا ہوں اتنا تک آپ جو اس کتاب کے جو حاشیے ہیں اس حاشیے پر آپ اعراب لگا لو، اور اس کا ترجمہ آپ خود سے کر لو. اگر آپ اس حاشیے کا اعراب لگا لیتے ہو اور ترجمہ آپ خود سے کر لیتے ہو تو آپ الحمدللہ بہت اچھی عربی سیکھ چکے ہو، اور آپ کو اور زیادہ محنت کرنے کی، عربی میں اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنے ابتدائی زمانے میں لوگ کرتے ہیں. اور مجھے آپ جو ہے نہ بھیجو، یا آپ جو مجھے ترجمہ کر کے یا اعراب لگا کر نہ بھیجو، آپ اپنے حساب سے کر لو. لیکن اگر آپ بھیج دو تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے، مجھے خوشی ہوگی، میں آپ اس کو اچھے سے دیکھ لوں گا آپ نے کوئی غلطی کی ہے کہ نہیں کیا، ساری چیزیں کی ہیں. لیکن میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، یہ آپ کے لیے صرف ایک ٹاسک ہے، آپ اپنے حساب سے اس کو کریں. ہر دن آدھا پیج پہ ہی ترجمہ اعراب لگائیں، ترجمہ کریں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کو کرے ضرور آپ. اس لیے میں حاشیہ آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، صرف کتاب پڑھاؤں گا، حاشیہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. ہاں، آج میں آپ کو حاشیہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ سے نہیں ہو پائے گا تو پھر کل جو ہے میں آپ کو حاشیہ کا اعراب لگا دوں گا اس پر، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو کر کے بتا دوں گا. تو چلیے آج کا ہم جو ہے سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں بتایا ہے. تو اس کی ابتدا انہوں نے حدیث سے کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اعلم، جان لو، انہ لا یفترض، کہ فرض نہیں ہے ان کے اوپر، علی کل مسلم، کس کے اوپر فرض نہیں کیا گیا ہے ہر مسلمان پر، طلب کل علم، ہر چیز کا علم، وانما یفترض، ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے، علیہ، ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے، طلب و علم الحال، علم حال کا طلب کرنا. علم حال کہتے ہیں جس دور میں ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، جس وقت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت میں میری ضرورت کی کون سی چیز ہے. جیسے نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اسی کو علم حال کہا جاتا ہے. نہیں، موجودہ وقت میں ہم پر جو حالات آئے ہیں، ہم پر جو مسائل آئے ہیں، اس مسائل کا جاننا علم حال کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. فإنہ یقال، تو کہا جاتا ہے، افضل العلم علم الحال، کہ سب سے بہترین علم جو ہے علم حال ہے، یعنی موجودہ وقت کا جو علم ہے وہ حاصل کرنا. افضل العمل حفظ الحال، اور جو بہترین عمل ہے وہ جو ہے حفظ حال ہے، یعنی جس طریقے سے
موجودہ مسئلے کے مطابق علم حاصل کرنا جو ہے اب سب سے بہترین علم ہے، ویسے ہی موجودہ عمل کے مطابق سب سے اس عمل کو کرنا بہترین عمل ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سب سے بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُفْتَرَضُ عَلَى الْمُسْلِمِ، اور مسلمان پر فرض کیا گیا ہے طلب کرنا ما یقع لہ فی حالہ، جو وہ تمام مسائل کا طلب کرنا، یعنی مسائل کے علم کا طلب کرنا جو اس وقت میں اس کے اوپر واقع ہو رہے ہیں، فی ای حال کانا، چاہے وہ کسی حال میں واقع ہو رہے ہوں، یا وہ چاہے وہ کسی حال میں ہو، اس کو جو مسئلے اس کے سامنے پیش آ رہے ہیں اس کا علم حاصل کرنا اس کو ضروری ہے۔ جیسے وہ دکاندار ہے، کچھ خرید بیچ رہا ہے، تو خریدنے بیچنے میں جو مسائل اس کے پاس آ رہے ہیں اس مسئلے کا جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے لیے بہت ضروری ہے، کیا ضروری ہے کہ نہیں، یہاں اس کا ترجمہ آپ لا بدّ کا ایسے ترجمہ کریں کہ نماز میں جو ہے بہت ضروری ہے۔ فَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، علم ما یقع لہ فی صلاتہ بقدر ما یؤدی بہ فرض الصلاۃ، کہ اس چیز کا علم حاصل کرنا۔ یفترض علیہ علم ما یقع لہ فی صلاتہ، یفترض علیہ علم، اس کے اوپر فرض کیا گیا ہے علم، کس کا؟ ما یقع لہ، جو واقع ہوتا ہے اس کے لیے، فی صلاتہ، نماز کے اندر، یعنی اس کی نماز کے اندر جو مسائل واقع ہوتے ہیں اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا حاصل کرنا فرض ہے؟ بقدری، اتنی مقدار میں، ما یودی بہ فرض الصلاۃ، جس سے نماز کے جو فرضیت ہے وہ ادا ہو جائے، ویجب علیہ، اور واجب ہے اس کے اوپر، اتنی مقدار میں علم حاصل کرنا جس سے نماز کے واجبات پوری ہو جائے، یعنی جو چیزیں نماز میں فرض ہیں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہ فرض ہے، اور جو چیزیں نماز میں واجب ہیں اس کے لیے اس کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَا يُتَوَسَّلُ، اس لیے کہ جو چیز ذریعہ بنتی ہے، إِلَىٰ إِقَامَةِ الْفَرْضِ، نماز فرض کو قائم کرنے میں، یکون فرضاً، وہ بھی فرض ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں فرض کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ بھی فرض ہوتا ہے۔ جیسے نماز کو پورا کرنے کے لیے وضو جو ہے ضروری ہے تو وضو بھی فرض ہے، تو یہی بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں ذریعہ بنتی ہے فرض کے ادا کرنے میں وہ بھی فرض بن جاتی ہے۔ وما يتوسل به الى اقامت الواجب، اور جو چیزیں واجب کے پورا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، یکون واجباً، وہ بھی واجب بن جاتی ہے۔ وکذالک فی الصوم والزکاۃ ان کان لہ مال، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ اور روزے میں اور زکوٰۃ میں جب اس کے پاس مال ہو تو اس کے لیے پھر علم حاصل کرنا۔ جب روزے کا وقت آیا تو اس کے لیے ضروری ہے جاننا کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، روزہ کے مکروہات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ اسی طریقے سے جب زکوٰۃ اس کے پاس مال آ گیا تب اس کے لیے جاننا ضروری ہے، زکوٰۃ کا فرض ہوتا ہے، کب واجب ہے، کب دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، وہ ساری چیزیں۔ والحج ان وجب علیہ، اور اسی طریقے سے حج، جب اس کے اوپر حج واجب ہو جائے تو اس کو حج کے بارے میں ساری چیزیں جانکاری اس کو جو ہے علم حاصل کرنا حج کے بارے میں اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ وکذالک فی البیوع، اور اسی طریقے سے خرید بکری میں بھی، ان کان یتجر، اگر وہ تاجر ہے، وہ لین دین کرتا ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے تو۔ قیل لمحمد بن الحسن، محمد بن حسن رحمہ اللہ سے کہا گیا، الا تصنف کتابا فی الزہد، کہ آپ کوئی کتاب زہد میں کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں دنیا میں اتنا اچھا کام کرنا جس سے آخرت جو ہے سنورنے لگے، یعنی دنیا کو بہت اچھے انداز میں جینا، جس طریقے سے اسلام نے کہا ہے اس طریقے سے بہت احتیاط کے ساتھ دنیا سے جینا، دنیا سے کوئی محبت لگاؤ نہ رکھنا۔ قال، تو انہوں نے کہا، صنفت کتاباً، کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، فی البیوع، خرید بکری کے سلسلے میں۔ انہوں نے کیوں کہا یہ بات وہ آگے لکھ رہے ہیں، یعنی الزاہد، کی زہد کرنے والا، یعنی زہد اختیار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ہوا من یتحرز، وہ تو وہی تو ہوتا ہے جو پرہیز کرتا ہے، من یتحرز، جو پرہیز کرتا ہے، ان شبہات، شبہات سے، شک و شبہات سے، والمکروہات، اور جو چیزیں ناپسندیدہ ہے، کراہت والی ان چیزوں سے۔ کس چیز میں؟ تجارت میں۔ یعنی ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ زہد میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب البیوع، کتاب خرید بکری کے سلسلے میں ایک کتاب لکھ دی ہے، کہ اور میں نے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو انسان خرید بکری میں، معاملات میں، لین دین میں، یہاں پہ آگے بھی جو ہے لکھا ہوا
ہوا ہے کذالک فی سائر المعاملات والحرفی کہ لین دین میں، معاملات میں یا تجارت میں شک و شبہات سے بچتا ہے، مکروہات سے بچتا ہے، تو وہی تو وہ انسان ہے جو دنیا میں بالکل محبت نہیں کرتا ہے دنیا سے، اور دنیا کو سے بے رغبت ہو کر آخرت کا اس کے اندر خوف ہے، ڈر ہے۔ وَكُلُّ مَنِ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ مِنْهَا يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ علم التحرز عن الحرام فيه۔ ہر وہ آدمی من اشتغل بشیء کسی چیز میں مشغول ہے، یفترض علیہ تو اس کے اوپر فرض ہے، علم التحرز بچنے کا علم حاصل کرنا، کس چیز سے؟ عن الحرام فیہ، یعنی جو انسان جو کام کر رہا ہے اس کے اندر کون سی چیزیں حرام ہے اس سے بچنے کا، یعنی حرام و حلال کا چیز جو ہے اس سے بچنے کا علم حاصل کرنا اس کو بہت ضروری ہے۔ وَكَذَلِكَ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ علم الاحوال القلبی، اور اسی طریقے سے اس انسان پر فرض ہے دل کے حالات کے بارے میں، حالات کا علم رکھنا۔ اب دل کے حالات کیا ہوتے ہیں تو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ خود لکھ رہے ہیں، توکل جو ہے، انابت ہے، خشیت ڈر جو ہے، رضا جو ہے، یہ ساری چیزیں دل کے حالات ہیں۔ ڈر دل کے اندر ہوتا ہے، توکل دل کے اندر ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا جو ہے نا انسان کو علم رکھنا ضروری ہے کہ ڈر کیا ہوتا ہے، ڈر کیسے پیدا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا جو ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ فَإِنَّهُ واقع فی جمیع الاحوال، اس لیے کہ یہ جو سارے حالات ہیں یہ ہمیشہ انسان کی زندگی میں واقع ہوتے ہیں۔ ڈر، کبھی خوف کا معاملہ، کبھی امید کا معاملہ، کبھی خوشی، کبھی غم، تو ان ساری چیزوں کے احوال بھی اس کو جاننے ضروری ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ معاف کر دیں اگر ویڈیو کو میں اچھے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے 1 گھنٹہ ابھی فوراً اس کے لیے لیکچر دیا اور شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں، شاید پسند نہیں آیا، اس لیے وہ لیکچر جو ہے وہ کسی کارن سے خراب ہو گیا، اس لیے میں پھر سے بنا رہا ہوں۔ اس لیے میں بہت جلدی صرف ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ میں اس ویڈیو کو 10-20 منٹ کے اندر ختم کر دوں۔ آگے سے انشاءاللہ میں پوری احتیاط کے ساتھ جو ہے رکھوں گا تاکہ کوئی انتظام میں کوئی خرابی جو ہے وہ کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ ابھی آپ سے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، اور سمپل صرف آپ ابھی ترجمہ کر لیں، اس میں کچھ سمجھنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر پھر آپ کو لگے کہ کچھ سمجھنا چاہیے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے۔ میں تھک بھی گیا ہوں، اس لیے 1 گھنٹہ بھی اس کا آپ کو ویڈیو دیا ہوں، پھر 2-3 گھنٹے پہلے والے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، تھکا بھی ہوں، لیکن چونکہ یہ میرا فرض ہے میرے اوپر، تو اس لیے میں کم سے کم اتنا ویڈیو بنا کے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کا سبق جو ہے کبھی ناگا نہ ہو۔ وشرف العلمی، اور علم کا شرف جو ہے، لا یخفی علی احد، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں جو علم کی جو فضیلت ہے، علم کا جو عزت ہے، علم کی جو اہمیت ہے اس کو نہیں جانتا۔ ہر آدمی علم کے حقیقت کو جانتا ہے۔ اذ هو المختص بالانسانیہ، اس لیے کہ علم ہی تو جو ہے جو انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ علم کی جو شرف ہے وہ ہر آدمی جانتا ہے، اس لیے کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو المختص بالانسانیہ، جو انسانیت کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں؟ لأن جمیع الخصال، اس لیے کہ جو تمام خصلتیں ہیں، سوى العلم، علم کے علاوہ، یشترک فیہا، اس میں مشترک ہے، یعنی سب برابر ہیں۔ کون کون؟ انسان وسائر الحیوانات۔ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علم کا جو شرف ہے، علم کی جو عزت ہے، وہ سب ہر آدمی اس چیز کو جانتا ہے، کسی سے چھپی نہیں ہوئی، اس لیے کہ علم ہی تو ہے جو خاص ہے انسانوں کے ساتھ۔ ورنہ علم کے علاوہ جتنے الگ الگ خصلتیں ہیں، ان تمام خصلتوں میں تمام جانور اور انسان برابر ہیں۔ جیسے بہادری، انسان اور جانور برابر ہیں، انسان بھی بہادر ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں۔ جرت، ہمت، قوت، طاقت، جود، سخاوت، شفقت، محبت، نرمی وغیرہ، اس کے علاوہ سوى العلمی، تو جانور کے اندر بھی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہے، لیکن انسان جانور سے الگ کیوں ہے؟ صرف علم کی وجہ سے الگ ہے۔ وبہ، اور اسی وجہ سے، اظہر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، فضل آدم کی فضیلت، آدم جو ہے غیر منصرف ہے، اس لیے اس حالت جرری میں بھی اس پر جو ہے فتح آیا ہے۔ اظہر اللہ تعالیٰ فضل آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا، علی الملائکۃ، ملائکہ پر، وامرہم بالسجود لہ، اور ان کو حکم دیا سجدہ کرنے کا۔ وانما شرف العلم، اور علم کا جو شرف ہے، لکونہ، وہ ہوتا ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لکونہ، اس کا ہونا، کیا ہونا؟ وسیلہ بننا۔ علم کی جو اتنا عزت ہے، ان کا جو اتنا بڑا مقام ہے، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ وسیلہ بنتا ہے، کس چیز کے لیے؟ الی التقوی التی، ایسے تقوی کی طرف، یستحق بها المرء، جس کا
مستحق ہوتا ہے ایک انسان الکرامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت، الکرامت عند اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت دار ہونے میں، والسعادت الابدیہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کی نیک بختی کے لیے۔ اس کا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، اس لیے کہ جو علم کا شرف ہے وہ علم کا شرف اس لیے ہے کہ وہ علم جو ہے وہ وسیلہ ہوتا ہے تقویٰ، اس تقوی کی طرف جس کا مستحق ہوتا ہے ایک انسان اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ بننے میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعادت بند بننے میں۔ کما قیل علی محمد بن الحسن بن عبداللہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے محمد بن حسن بن عبداللہ سے، یہاں پر ایک شعر ہے، وہ کیا ہے؟ تعلم فإن العلم، سیکھو اس لیے کہ علم جو ہے زین، زیور ہے، زینت ہے، لأہلہ، اپنے علماؤں کے لیے، وفضل وعنوان لکل محامد، اور فضل ہے، ایک نشانی ہے اپنے ہر جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ وکن مستفیدن کل یوم زیادتاً من العلم، اور بن جاؤ فائدہ اٹھانے والے ہر دن زیادہ سے زیادہ من العلم، علم سے، واسبح، اور تیرو فی بحور الفوائد، اور فائدے کے سمندر میں تیرو، تفقہ، اور فقہ کا علم حاصل کرو، فإن الفقہ افضل قائد، اس لیے کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا قائد ہوتا ہے، الی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کی طرف بہت اچھا رہنما بنتا ہے وہ، وعدل قاصد، اور انصاف پسند جو ہے امیر بنتا ہے، قائد بنتا ہے۔ والعلم الحادی الی سنن الہدی، اور وہی علم ہے جو ہدایت دینے والا ہوتا ہے، صحیح راستے کی نشاندہی کرنے والا ہوتا ہے، سنت کی نشاندہی کرنے والا ہوتا ہے۔ هو الحصن ینجی من جمیع الشدائد، اور وہی وہ قلعہ ہے جو بچاتا ہے تمام مصیبت اور پریشانی سے۔ فإن فقیحا واحدا متوریا، کہ بے شک ایک فقیہ، اکیلا فقیہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، متوریا ڈرنے والا، اشد علی الشیطان، شیطان پر سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، من الف عابد، 1000 عابدوں سے زیادہ، یعنی ایک جو فقیہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، یعنی ایک عملی عالم جو ہوتا ہے وہ 1000 عابد سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے شیطان پر، شیطان کو بہت مشکل ہوتا ہے ایک عملی عالم کو بہکانا۔ وَكَذَلِكَ فِي السَّائِرِ الْأَخْلَاقِ، اسی طریقے سے تمام اخلاق میں، یعنی اللہ تعالیٰ اوپر انہوں نے ذکر کیا دل کے اعمال کے، دل کے احوال کے بارے میں، اب یہاں اخلاق کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جیسے جود، سخاوت، بخل، کنجوسی، جبن، بزدلی، جرأت، ہمت، تکبر، کبر، تواضع، عفت، پاک دامنی، اسراف، فضول خرچی، تقتیر، کم خرچ کرنا، جہاں جتنا ضرورت اتنا نہیں کرنا، وغیرہ، اور اس کے علاوہ۔ فإن الکبر، اس لیے کہ کبر جو ہے، والبخل والجبن، یعنی کہ بزدلی، والاسراف، اور فضول خرچی، یہ حرام ہے، لا یمکن التحرز عنہا، اور ممکن نہیں ہے اس سے بچنا، الا بعلمہا، اس کے علم کے بغیر، وعلم ما یضادھا، اور اس چیز کے علم کے بغیر بھی جو اس کی ضد میں ہے، یعنی اگر کون سی چیزیں بخل ہے تو بخل کو جاننے کے لیے ہم کو سخاوت کا بھی جاننا ضروری ہوگا کہ کون سی چیزیں سخاوت ہے، کون سی چیزیں بخل ہے، کہاں فضول خرچی ہے، تو اس کے لیے ہم کو جو ہے جاننا پڑے گا کہ فضول خرچی کیا ہے، بخل کیا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہم کو جاننا پڑے گا کہ تواضع کیا ہوتا ہے اور بزدلی کیا ہوتا ہے، تکبر کیا ہوتا ہے اور ہمت کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم ہم کو جاننا ضروری ہے۔ فیفترض، تو فرض کیا گیا، علی کل انسان، ہر انسان پر، علمها، اس کا جاننا۔ وقد صنف السید امام الاجل الشہید ناصر الدین ابو القاسم کتابا فی الاخلاق، کہ امام ناصر الدین ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اخلاق کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ وَنِعْمَ مَا صَنَّفَ، اور کیا ہی بہترین کتاب انہوں نے تصنیف کی ہے، لکھا ہے۔ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حِفْظُهَا، تو واجب ہے ہر ایک مسلمان پر اس کو یاد رکھنا، اس کو سمجھنا۔ وَأَمَّا، انہوں نے کیا لکھا ہے وہ یہاں سے ہے، وَأَمَّا حِفْظُ مَا يَقَعُ فِي الْأَحَائِنِ، نہیں یہ مسلم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، بلکہ یہ جو تعلیم المتعلم کے جو مصنف وہی لکھ رہے ہیں، انہوں نے بس ایک کتاب کا نام بتا دیا کہ تاکہ کسی کو دل میں خواہش ہو تو وہ جا کے پڑھ لے۔
وَأَمَّا حِفْظُ مَا يَقَعُ فِي الْأَحَايِينِ، اور ویسے حالات جو کبھی کبھی ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، فرض علی سبیل الکفایہ، تو وہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک انسان بھی اس علم کو حاصل کر لے گا تو پوری امت سے اس کا جو ہے بوال ہٹ جاتا ہے۔ جیسے خود انہوں نے لکھا ہے اِذْ قَامَ بِهِ الْبَعْضُ، کہ کچھ لوگ بھی اگر اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں، فی البلدتی، شہر میں سے، سقط عن الباقین، تو وہ حکم دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدَةِ مَن يَقُومُ بِهِ، اور اگر شہر میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس علم کو حاصل کر سکے، اشترکوا جمیعا فی المعاصم، تو اس شہر کے جتنے لوگ ہیں سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ یعنی فرض عین فرض کفایہ والا یہاں پہ مسئلہ ہے کہ کچھ ایسے علم ہیں جیسے غسل ہے، کفن دفن کا ہے، جنازے کا، تو یہ چیزیں جو ہیں کبھی کبھی پیش آتی ہے، اور یہ چیزیں سب کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں، کچھ لوگ بھی اگر اس کو جان لیتے ہیں تو وہ تمام امت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے علم ہیں جس کا جاننا ہر ایک کو ضروری ہے، تو اس یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا علم جس کے بارے میں جو فرض کفایہ ہے اس کو اور کچھ لوگ بھی اگر پورا کر لیتے ہیں تو تمام شہر واسیوں سے جو ہے اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، اس کا جو بوال ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس شہر کا کوئی انسان اس علم کو حاصل نہیں کرتا ہے تو پورا کا پورا شہر والا جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اس گنہگار ہوگا۔ فیجب علی الامام، تو اس وقت کے امام کے لیے ضروری ہے ان یامرہم بذالک، کہ اس کو اس چیز کا حکم دے، یعنی علم حاصل کرنے کا حکم دے، ویجبر اہل البلدۃ علیہ، اور اس کو مجبور کر دے اہل شہر واسیوں کو کہ وہ علم جا کر حاصل کرے۔ وقد قیل، اور کہا جاتا ہے ان علم ما یقع علی نفسہ فی جمیع الاحوال، کہ وہ تمام اس چیز، ان علم، کہ علم وہ اس چیز کا علم، ما یقع علی نفسہ، جو چیزیں واقع ہوتی ہے، فی جمیع احوال، بذات خود، ہر حال میں، ہر دن، ہر حال میں واقع ہوتی ہے، تو وہ علم کا جو مرتبہ ہے وہ ہوا بمنزلۃ الطعام، تو وہ علم ایسا ہے جیسے کھانا دن میں ہر انسان کے لیے ذاتی طور پہ کھانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کوئی انسان جو ہے ایک انسان کھا لے تو گھر کے سارے لوگوں کا بھوک ختم ہو جاتا ہے، یا ایک بار کھا لیتے ہیں تو ہم کو بھوک نہیں لگتی ہے۔ جس طریقے سے کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا ایسے ہی ضروری ہے، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جو ہماری زندگی میں ہر حالت میں پیش آتے ہیں۔ لابد لکل واحد منہ، کہ ہر ایک کا اس چیز کے میں سے، ہر ایک کا اس سے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک آدمی حاصل کر لے گا تو کام بنے۔ جیسے نماز ہے، نماز ہر ایک پر فرض ہے، تو ہر ایک کے لیے نماز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کوئی ایک انسان نماز کا علم حاصل کر لے، باقی علم جس کے پاس علم نہ ہو تو کام چل جائے گا، نہیں، نماز کا علم فرض ہے تو ہر ایک کے لیے ہے، تو ہر ایک کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان کو اس نے کھانے سے سمجھایا کہ جیسے ہر ایک کے لیے کھانا ضروری ہے، ایسے ہر ایک کے لیے وہ چیزیں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جو اس ہر دن پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد وعلم ما یقع فی بعض الاحاین، اور ایسا علم جو کبھی کبھی پیش آتا ہے تو بمنزلۃ الدوائی، تو یہ جو ہے دوا کی طرح ہے، یحتاج الیہ حین المرض، کہ دوا کی ضرورت ہم کو کب پڑتی ہے؟ جب ہم بیمار پڑتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ علم بھی جو ہے جب ہم کو ضرورت ہوتی ہے تب اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں۔ اس علم کا جو ہے حاصل کرنا ابھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ وعلم النجومی، اور تاروں کا جو علم ہے، بمنزلۃ المرضی، تو یہ جو ہے یہ اس چیز کا جو یعنی نجومی والا جو علم ہے یہ جو ہے یہ بیماری ہے۔ فتعلمہ حرام، تو اس کا سیکھنا حرام ہے۔ لأنہ یضر ولا ینفع، اس لیے کہ وہ نقصان پہنچاتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ والہرب من قضاء اللہ تعالی وقدرہ غیر ممکن، اور اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلے اور اس کی جو قدرت، جو انہوں نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ نجومی جو ہوتا ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آگے کی چیزیں، مستقبل دیکھ لیتے ہیں، فیصلے بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے کہا گیا یہاں پر انہوں نے لکھا فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ، تو مناسب ہے کہ ہر ایک مسلمان کے لیے ان یشتغل فی جمیع اوقاتہ، کہ وہ ہمیشہ مشغول رہے اپنے تمام اوقات میں بذکر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، والدعاء والتضرع، رونے گرگرانے اور دعا کرنے میں، وقراءۃ القرآن، قرآن کی قرأت میں، والصدقات، اور صدقہ دینے میں، اسی لیے کہ صدقہ جو ہے الدافعات للبلاء، وہ دفاع کرنے والا ہے تمام مصیبتوں سے،
وَيَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ سے عافیت اور معافی مانگتے رہے دنیا اور آخرت میں. لِيَصُونَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْبَلَاءِ وَالْآفَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے ہر قسم کی بلا اور آفات سے، مصیبت سے. فَإِنَّ مَنْ رُزِقَ الدُّعَاءَ، کہ بے شک جس کو دعا کی توفیق دی گئی، لم يحرم الإجابہ، تو اس کی دعا کی مقبولیت سے اس کو محروم نہیں کیا جائے گا. فَإِنْ كَانَ الْبَلَاءُ مُقَدَّرًا، لیکن اگر فَإِنْ كَانَ بَلَاءُ مُقَدِّرًا، کہ اگر بلا اس کی قسم تقدیر میں لکھا ہوگا، يُصِيبُهُ لَا مَحَالَةَ، تو اس کو وہ بلا پکڑ کے رہے گی، اس میں کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن يُسَيِّرُهُ اللَّهُ تعالیٰ علیہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس بلا کو بھی آسان فرما دیں گے. وَيَرْزُقُهُ الصَّبْرَ، اور اس کو صبر جو ہے دے دیں گے. ببرکت الدعاء، دعا کی برکت سے اس کو صبر عطا کر دیں گے. اللہم الا اذا تعلم من النجوم، لیکن ہاں اگر کوئی انسان جو ہے علم نجوم کا علم حاصل کرنا اس وقت ضروری ہو جاتا ہے. قدر ما یعرف، اتنے ہی مقدار میں جتنا جس کے ذریعے سے ہم یعرف بہ القبلۃ، قبلے کو ہم پہچان پائیں، واوقات الصلاۃ، اور نماز کے وقت کو ہم جان پائیں. ویجوز ذالک، تو ایسی صورت میں جو ہے علم کا حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جائز ہے، ضروری نہیں، جائز ہے. وَأَمَّا تَعَلُّمُ عِلْمِ الطِّبِّ فَيَجُوزُ، اور ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ سَبَبٌ مِّنَ الْأَسْبَابِ، کہ یہ بھی تمام اسباب میں سے بھی ایک سبب ہی تو ہے. فَيَجُوزُ تَعَلُّمُهُ كَسَائِرِ الْأَسْبَابِ، تو جس طریقے سے ہم الگ الگ قسم کے اسباب، ظاہری اسباب استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا بھی جو علم حاصل کرنا وہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ بھی جو ہے الگ الگ قسم کے جو اسباب ہے اسی میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. وقت تداوى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اپنا علاج کروایا ہے. وقد حکی عن الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے نقل کیا گیا ہے، انہ قال، کہ انہوں نے کہا، العلم علمان، کہ علم جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے. علم فقہی للادیان، علم فقہ جو دین کے لیے ہے، اور علم الطب جو للابدان، جو ڈاکٹری کا علم جو بدن کے لیے یعنی روح کے لیے جو ایک علم ہے ڈاکٹر دین کا. روح کے لیے جو علم ہے وہ فقہ کا ہے، اور بدن کے لیے جو علم ہے وہ ڈاکٹری کا ہے. تو روح اور بدن کا علم ہی تو چاہیے انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے. وما وراء ذالک، اور اس کے علاوہ جو علم ہے بلغۃ مجلس، سیر سپاٹے کا مجلس ہے. واما تفسیر العلمی، تو یہاں سے جو ہے ہم نہیں پڑھیں گے، یہ جو ہے تھوڑا اس میں کلام کرنا ہے، میں جلد بازی میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس میں کچھ باتیں سمجھانے کی ہیں، اور میں اگلے ویڈیو میں تھوڑا سا اور سمجھا دوں گا. جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں آپ کو، آپ ہم کو واٹس ایپ پر میسج کر دیجیے گا کہ ہم کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہے. کل جو ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں ہم انکلوڈ کر دیں گے. اور پھر ہم آپ سے جو ہے معافی مانگتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے اور کوتاہی بھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں تھک گیا تو میں اچھے سے پڑھا بھی نہیں پایا آپ کو، اور تقریباً میں لگ بھگ پچھلے 7-8 گھنٹے سے لگاتار بولے ہی جا رہا ہوں. اور ابھی جو ہے وقت ہے وہ لگ بھگ 2 بج رہا ہے، صبح کے 2 بج رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا بھی مزہ نہیں آئے گا، یا آپ کو یہ لگے کہ شاید آپ پڑھ نہیں پائیں گے یا ہم پڑھا نہیں پائیں گے، تو ایسے خیالات آپ دل سے بالکل نکال دیں. کبھی کبھی انسان ہے، کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ آگے سے جو ہے کوشش کی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ شیطان کی چال ہو کہ وہ مجھے توڑ رہا ہو، تو انشاءاللہ ہم اس پر پوری کوشش کریں گے آگے سے اس طرح کوئی غلطی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائیں. اس ویڈیو کا جو ہے فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. آپ یوٹیوب پہ ہی کمنٹ وغیرہ کر دیں اگر آپ واٹس ایپ پہ نہیں دے سکتے ہیں، تاکہ میں وہاں بھی پڑھ لوں گا، اور آگے ہم کو اس کو اور آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب